وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت و شوق کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا ومرشدنا ومعلمنا ومقوانا حبيبنا وطبيبنا ونور قلوبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وعترته وأهل بيته أجمعين. نمائی کرام، سادات احترام اور میرے پیارے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، الحمدللہ اللہ کا کروڑا کرم جس رب نے ہمیں اپنے حبیب عربی مجید صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منانے والی جماعت میں شکر الحمدللہ کہ ہم حضور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے گیت گانے والے اور خوشی منانے والے ہیں. ہر ایک کے لیے خوشی کرنے کا، شادمانی کرنے کا، ہر ایک کا اپنا، کسی کو پیسہ ملنے سے خوشی ملتی ہے، کسی کو دولت ملنے سے خوشی ہوتی ہے، کوئی اولاد پیدا ہونے پر خوش ہوتا ہے، کوئی شادی کرنے پر خوش ہوتا ہے، کوئی دولت ملنے پر خوش ہوتا ہے، گاڑی ملنے پر خوش ہوتا ہے، گھر اور بنگلہ ملنے پر خوش ہوتا ہے. لیکن ایمان والے اپنے آقا کی آمد پر خوش ہوتے ہیں. ہر ایک اپنا اپنا طریقہ ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی عادت اور ادا ہے. ہر کوئی کسی بات میں خوش ہوتا رہے، لیکن ہم عشاق مصطفیٰ اپنے نبی کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں. کیونکہ دنیا کی ساری خوشیاں زوال پذیر ہیں، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے. جتنی بھی خوشیاں ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، ہمیشہ باقی نہیں رہتی. لیکن ایک یہی میرے مصطفیٰ کے آمد کی خوشی ہے جو ہمیشہ رہنے والے بھی ہے، کیونکہ اللہ نے حضور کی آمد کے ترانے بھی گائے جائیں گے. تو جو حضور کی خوشی میں، آمد کی خوشی میں شامل ہوتا ہے، اللہ اس کا نام بھی زندہ فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. دیکھو نا، ہر چیز وقتی طور پر ہوتی ہے، ہر معاملہ اپنے محدود ٹائم پر ہوتا ہے. شادی ہوئی، وقتی طور پر خوشی، انہوں نے شادمانے کی دعوتیں دی گئی، لنگر کیا گیا، یار دوست احباب بلائے گئے، رشتہ دار بلائے گئے. ایک دن، دو دن، 3 دن، ہفتہ، زیادہ سے زیادہ. اس کے بعد شادی ختم ہو گئی، وہ خوشی بھی ختم ہو گئی. وہ دلہا پھر کراچی کے بازاروں میں اپنے بیوی کی کپڑے لیتے پھرتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دنیا کا معاملہ یہ ہوتا ہے. اولاد ہونے کی خوشی تو ہوئی، لیکن جب بڑا ہو جائے، پتہ نہیں فرما بردار ہو یا بے فرمان ہو، وہ خوشی جو اولاد ہونے کی ہوئی، اگر بچہ بے فرمان ہو جائے، وہ
ہر معاملہ اپنے وقت پر ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. محدود ٹائم کے لیے انسان کی زندگی ہر مراحل سے گزرتی ہے. کبھی دکھ آتے ہیں, کبھی غم ملتا ہے, کبھی خوشی ملتی ہے. ہمیشہ ایک ہی معاملہ بندے کے ساتھ نہیں رہتا, ہمیشہ ایک ہی مسئلہ بندے کے ساتھ نہیں رہتا. لوگ کہیں گے ہم ہمیشہ خوش رہے, ہمیشہ شاد و آباد رہیں, ہماری زندگی میں غم اور پریشانی آئے ہی نہ. یہ ممکن نہیں ہے. جس طرح موسم تبدیل ہوتی رہتی ہے, موسم کے آتے رہتے ہیں, کبھی سردی ہے, کبھی گرمی ہے, کبھی بہار ہے, کبھی خزاں ہے. جس طرح موسم بدلتے رہتے ہیں, اسی طرح انسان کے زندگی کے معاملات بھی بدلتے رہتے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی بات ہواؤں سے اڑتی بھی جا رہی ہے, سبحان اللہ کی آواز نہیں ہے. انسان کی زندگی ہر مرحلے سے گزرتی ہے. آج کل نوجوان یا دنیاوی معاملات کی وجہ سے اتنے پریشان ہو گئے, اتنے غم زدہ ہو گئے, اور محققین نے بتایا ہے کہ پاکستان میں خودکشی کا ریشو بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. کیوں؟ اکثریت ان میں نوجوانوں کی ہے. وہ ڈپریشن کے مریض ہو گئے, ذاتی بیماریاں جنم لینے لگی, انسان پریشان ہوتا گیا. دکھوں میں, پریشانیوں میں تھوڑا معاملہ والد بندہ اپنی زندگی سے بے دور ہو جاتا ہے. کوئی نوکری نہ ملے, روزگار نہ ملے, زندگی کا معاملہ کچھ خراب ہو جائے, گڑبڑ ہو جائے, بندہ کہتا ہے ساری پریشانیاں میرے لیے ہیں. میرے بھائی, ہر پریشانی ہمیشہ کے لیے نہیں آتی. یہی زندگی ہے, کبھی خوشی کبھی غمی ہوگی. اللہ کے قرآن نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. غم زدہ نہ ہو, زندگی میں مایوس نہ ہوا کریں, کیونکہ اللہ آپ کو ہی غالب کرے گا. شرط یہ ہے کہ ان کنتم مؤمنین, سچے مومن بن جائیں. اگر مومن بن جائیں تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اللہ ان ایمان والوں کے لیے, اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے, متقی اور پرہیزگار بننے والوں کے لیے ہر مشکل سے, ہر دکھ سے, ہر پریشانی سے نکلنے کی آسان راہ پیدا فرما دیتا ہے. اللہ فہو حسبہ. اگر کوئی بندہ اللہ پر بھروسہ رکھے, اللہ پر ہی یقین رکھے, اللہ پر ہی بھروسہ رکھنے والا ہے, اللہ نے فرمایا میں اللہ اس کے لیے کافی ہوں, میں اللہ کفایت کرنے والا ہوں. میرے بھائی, دکھوں کی وجہ سے, پریشانیوں کی وجہ سے اتنے مایوس نہ ہو جائیں. قرآن نے فرمایا کہ ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا. بے شک ہر آتی ہے, ہر تنگی کے بعد کشادگی آتی رہتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ حضور قبلہ والد کرام مرشد کریم قبلہ دلبر سائی ایک بات مثال دیتے ہیں کہ کچھ لوگ, ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس نے اپنے وزیر کو کہا کہ مجھے ایسا جملہ لکھ دو کہ وہ جملہ خوشی کے وقت پڑھوں تو پریشان ہو جاؤں, پریشانی کے وقت پڑھوں تو خوش ہو جاؤں. جب خوشی ہو وہ جملہ پڑھوں تو پریشان ہو جاؤں, جب پریشانی میں وہ جملہ پڑھوں تو خوش ہو جاؤں. تو اس وزیر نے بادشاہ کی انگوٹھی پر ایک جملہ لکھوایا, وہ پیش کیا. لکھا ہوا تھا یہ وقت بھی گزر جائے گا, یہ وقت بھی گزر جائے گا. فتح نصیب ہو, اللہ تعالیٰ سے کوئی مہربانی فرمائے, کوئی نعمت ملے, خوشی کے وقت میں وہ جملہ پڑھے, آواز آئے کہ ہمیشہ یہ خوشی نہیں رہے گی, یہ وقت بھی گزر جائے گا. اور جب غم پہنچے, جب مشکل آئے, جب تنگی ہو جائے, جب دکھ پہنچے تو وہ جملہ پڑھے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. تو آواز آتی ہے کہ اللہ مددگار ہے, مشکلات
خوشیاں تلاش کرتے ہیں، دنیا میں والے دنیاوی اشیاء میں خوشیاں تلاش کرتے ہیں، لیکن ایمان والے میرے آقا کی غلامی میں خوشی تلاش کرتے ہیں۔ یہ سبحان اللہ۔ عرض کر رہا تھا کہ ہر چیز کی بے زوال ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فانی ہے، باقی رہنے والی چیز ایک اللہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر خوشی ختم ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، باقی رہنے والی چیز میرے اگر تمہارے دل میں، اگر آپ کے دل میں، ہر دل کی دھڑکن میں میرے آقا کی خوشی ہے، آمد مصطفیٰ پر اگر آپ کے سینے میں سرور محسوس ہوتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے، تو یقین جانیے، یقین کیجئے، اللہ نے ایمان کی آگ کو بھڑکا دیا ہے، آپ سچے اور پکے مومن بن چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ مومن ہی ہے جسے حضور سے محبت ہوتی ہے۔ ایمان کی اولین تقاضا یہ ہے کہ مومن ہر چیز سے زیادہ مال، عیش و عشرت سے، اولاد و والدین سے سب سے زیادہ حضور سے محبت رکھتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ آپ کی توجہ میری طرف ہے، ادھر دیکھیں۔ حضرت فاروق اعظم نے یا رسول اللہ مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، حد سے زیادہ محبت ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ عمر کیا اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے ہو؟ یا رسول اللہ ایسا محسوس ہوتا ہے مال و دولت، اولاد و عشرت، دنیا اور اولاد سے آپ زیادہ محبوب ہیں، لیکن میرا نفس کہہ رہا ہے کہ تو اپنے ساتھ زیادہ محبت رکھ، اولین اپنی نفس کو ترجیح دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اے عمر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ میں سے کوئی بھی تب تک مومن نہیں بن سکتا، تب تک ایمان والا نہیں بن سکتا، جب تک اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے، اپنے عیال سے، دولت سے، پیسوں سے، گھر بار سے، حتیٰ کہ اپنی جلد جان سے زیادہ مجھ محمد کریم سے محبت نہیں رکھتا۔ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ حضرت فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ بس جملے سننے کی دیر تھی۔ حضرت فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ میری جان آپ کے نام پر قربان ہے۔ یا رسول اللہ میری جان آپ کے نام پر قربان۔ تو حضور نے فرمایا کہ عمر الآن، ہاں عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو چکا ہے، یہ فاروق اعظم ہے، یہ عمر فاروق ہے، مومنوں کا سردار ہے، سید المؤمنین ہے، امیر المؤمنین ہے، اور صحابہ کرام میں بعد الانبیاء افضل بشر ابو بکر صدیق کے بعد عمر فاروق کا درجہ آتا ہے۔ اتنے بڑے مقام والی شخصیت، لیکن انہیں بھی حکم دیا جاتا ہے عمر ایمان تب تک نہیں ملے گا جب تم میرے سے زیادہ اپنی جان سے محبت رکھتے ہو مومن نہیں بنو گے، مال سے محبت رکھتے ہو مومن نہیں بنو گے، دولت سے محبت کرتے ہو مومن نہیں بنو گے۔ ایمان تب ملے گا جب نبی سے کل کائنات سے زیادہ محبوب نہ بنے۔ سبحان اللہ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بندہ نمازیں بھی ادا کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی ادا کرتا ہے، داڑھی بھی رکھتا ہے، چہرے پر
خمامہ بھی سجاتا ہے، اور وہ نمازی بھی ہے، پہلی صف میں نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن حکم ہوا ایمان ابھی تک نہیں ملا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے کیوں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ قرآن ہے یہ، مومنین سے اللہ خطاب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ جب اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، یعنی کہ مخاطب مومنین ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے آمنو، ایمان لاؤ۔ مولا کیسے ایمان لائے؟ مطلب یہ نکلا کہ اپنے ایمان کو اور مضبوط کرو، پختہ کرو۔ وہ ایمان تب پختہ ہوگا جب نبی کے فرمان میں کوئی شک نہ رہے، کوئی شبہ نہ رہے، کوئی گمان نہ رہے، کوئی سوچ نہ رہے۔ یہ کہا جائے کہ یا رسول اللہ، جو آپ کا حکم ہے، آپ کے الفاظ ہیں، آپ کے فرامین ہیں، آپ کی احادیث ہیں، آپ کے افعال ہیں، ہماری اولادیں، ہماری جان، ہماری زندگی، ہر چیز آپ کے ان تمام معاملات پر قربان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی محبت والے نے کہا کہ نمازیں پڑھی جا، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، سجدے کیے جا، ارے نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے بنجتا ہے گھرانہ ملا ہے، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ پڑھیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر حضور سے محبت ہے تب جانیے کہ ایمان کامل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم حضور کے آمد کے گیت گائیں، مرحبا کہیں، اور رسول اللہ کی آمد کے ترانے پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کیوں مناتے ہو؟ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ میلاد کس صحابی نے منایا؟ کس اصحابی نے میلاد کیا، جلوس کیا، جھنڈے اٹھائے؟ ہم نے کہا کہ میلاد منانے کا حکم نہیں ملتا، ممانعت بھی تو نہیں ملتی نا۔ کسی صحابی نے یہ تو نہیں کہا کہ میلاد منانا حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے، یہ غلط کام ہے۔ نہیں، کوئی حدیث، کوئی قرآن، کوئی لفظ، کوئی صحابی کا فعل قول اس بارے میں نہیں ملے گا کہ حضور کی آمد میلاد مناؤ۔ قرآن مجید نازل ہوا، اللہ نے اسلام بھیجا، اللہ نے فرمایا کہ جب حجۃ الوداع کا موقع تھا، وہاں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ جب دین مکمل ہو گیا، یعنی کہ جائز اور ناجائز تمام معاملات واضح ہو گئے، اب کوئی چیز حرام نہیں ہو سکتی، کوئی چیز حلال نہیں ہو سکتی۔ جب دین میں کوئی چیز حرام نہیں ہو سکتی تو آپ میلاد کو حرام کیوں قرار دے رہے ہیں؟ کامن سینس کی بات ہے، کچھ عقل کی بات ہے، کچھ سمجھ کی بات ہے، کچھ معاملہ فہمی کی بات ہے، کچھ افراد حکیموں، کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ حضور کے میلاد کو آپ حرام کہہ رہے ہیں، ناجائز کہہ رہے ہیں؟ کس بنا پر ناجائز کہہ رہے ہیں؟ اگر کوئی چیز حرام کرنی ہے نا، علماء کرام سے پوچھئے، کسی چیز کو حرام قرار دینا ہے تو اس کے لیے آپ کو نص قطعی سے ثبوت چاہیے۔ نص قطعی یعنی قرآن مجید اور صحیح احادیث سے آپ کو کوئی ٹھوس ثبوت چاہیے، اس میں یہ لکھا ہو کہ بھائی میلاد منانا حرام ہے، تب وہ چیز حرام ہوگی۔
اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام ہر وہ چیز جو حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اسے حکم دیا وہ اسلام ہے. جس چیز سے حضور نے روکا وہ اسلام ہے. جس چیز سے حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی وہ چیز حرام ہو گئی، ناجائز ہو گئی. جس چیز کا حکم دیا وہ حلال ہو گئی. تو قرآن مجید جتنا بھی نازل ہوا ہے وہ حلال چیزوں کو اور حرام چیزوں میں تمیز کرنے کے لیے نازل ہوا ہے. اور پورا قرآن مجید، پورا کلام الہی ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو لسٹ دی ہے وہ حرام چیزوں کی لسٹ دی ہے. یہ چیز حکم دیا ہے کہ زنا حرام ہے، بیاج حرام ہے، رشوت حرام ہے، سود حرام ہے، بدکرداری حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، تہمت لگانا حرام ہے. یہ حرام چیزیں ہیں. اور جو ناجائز چیزیں ہیں ان کی وضاحت قرآن مجید میں واضح ہے. اگر جوازات کی لسٹ دی جاتی، اگر ہمیں یہ بتایا جاتا یہ چیزیں آپ کو کرنی ہے تو ایک قرآن تو کم پڑ جاتا. 30 پارے ہیں تو 30,000 سپارے ہونے چاہیے تھے، 30,000 پارے ہمارے لیے ہونے چاہیے تھے جوازات کو بتانے کے لیے. یہ چیز جائز ہے، یہ چیز کرو، یہ چیز کرو. یہ اللہ کا احسان ہے ہماری گئی ہے. جن چیزوں کی ممانعت آئی ہے ان سے رک جائیں، باقی جن کی ممانعت نہیں آئی وہ ہر چیز حلال ہے. اب بھائی آم کی موسم آتی ہے تو آپ آم کھاتے ہیں نا؟ آم کھاتے ہیں. حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کوئی ایک حدیث بھی نہیں ملے گی آم کھایا تھا حضور، لیکن ہم کھاتے ہیں. حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتب اٹھائیں، کہیں بھی آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ حضور نے بھینس کا دودھ پیا تھا. گائے کا دودھ پیا ہے، بھینس کا دودھ نہیں پیا. ہم پیتے ہیں کہ نہیں پیتے؟ کہاں لکھا ہے بھینس حلال ہے؟ بھینس کا دودھ پینا حلال ہے؟ کوئی ثابت نہیں کرے گا، نہ قرآن سے نہ حدیث سے. لیکن پیتے ہیں کیونکہ وہ پاکیزہ چیز ہے، حلال چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کی لسٹ دی ہوئی ہے. جو ناجائز چیزیں ہیں ان کے لیے حکم نامہ جاری ہوا ہے. یہ چیز کرنا حرام ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حرام ہے. حلال کچھ موٹی موٹی چیزیں وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے، جو وہ بتا دیے ہیں. کھانے پینے میں جو چیز حرام ہے، جیسے یا ذبح کرتے ہیں کہ ذبیحے کے وقت جو خون نکلتا ہے وہ حرام ہے، پاؤں جو نکلتے ہیں وہ حرام ہے، چمڑا حرام ہے، بال کھانا حرام ہے. یہ چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں. لیکن کہیں یہ نہیں لکھا کہ گوشت کے اندر یہ چیز حرام ہے، گوشت کا یہ وجوہ کھاؤ، یہ وجوہ کھاؤ. نہیں، حرام چیز بتا دی گئی. اب وضاحت ہو گئی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پورے قرآن میں، پورے ذخیرے احادیث میں کہیں بھی میلاد کی ممانعت نہیں آئی ہے. جب میلاد کی ممانعت نہیں آئی ہے تو عاشقوں کو چھوڑے حضور کے آنے کے گیت گاتے رہے. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ جب حضور نے فرما دیا کہ تم میرے ساتھ محبت کرو تب ایمان نصیب ہوگا. مومن وہ ہے جسے حضور سے محبت ہو، اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے بندہ کیا کیا نہیں کرتا. سبحان اللہ. میں بتاؤں آپ کو میرے آقا کے اصحاب نے حضور سے محبت کا اظہار کس طرح کیا تھا. ہم سنی صحابی کے عقیدے پر چلنے والے ہیں. ہم سنی اپنے مصطفیٰ کے غلاموں صحابہ کرام ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہ اجمعین کے افعال پر چلنے والے ہیں، ان کی پیروی کرنے والے ہیں. جب حضور ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف تشریف فرما ہو رہے تھے ہجرت کے دن، اور صحیح مسلم میں روایت آتی ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ 3 دن تک اہل مدینہ کہتے ہیں بھوک نہیں لگ رہی تھی، ہمیں پیاس نہیں لگ رہی تھی، بس مدینہ کی گلیوں میں ترانے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ. ہر طرف یہی ترانے تھے. اچانک تیسرا دن تھا، کسی عربی کا آنا ہوا. اس نے کہا کہ اے مدینہ والو
نکل پڑتے ہیں، ہاتھوں میں بچوں نے دف لیے اور نکل کر حضور کا استقبال کرتے ہیں۔ میرے آقا آ رہے ہیں، مدینہ منورہ کے بچے گیت گاتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، ہمارے نوجوان یا بڑی عمر والے اتنا زیادہ نعت خوانی میں شور نہیں کرتے جتنا یہ چھوٹے چھوٹے بچے زیادہ محبوب کی نعت میں شور ہوتے ہیں۔ ہاں یار، کے بچوں میں یہ بات آئی ہے کہ بچوں میرے آقا کا میلاد گانا ہے، آنا ہے۔ صحابی کیا کہتے ہیں؟ وہ دف اٹھا کر اس کا کہتے ہیں یہ حرام نہیں ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اب ہم جس طرح مرحبا کہتے ہیں، کچھ لوگ سننے والے ہیں جنہیں تکلیف پہنچتی ہے۔ مرحبا کا نعرہ ہم لگاتے ہیں، تکلیف اس طرف دوسری پارٹی کو ہوتی ہے۔ یہ اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے، یہ اس زمانے میں بھی تھے۔ صحابہ کرام نے کہا مرحبا مرحبا، تو ادھر دوسرے لوگ تھے، وہ کہنے لگے دیکھو یہ نبی آیا ہے، ابھی اس کے آنے پر مرحبا کہہ رہے ہیں، یہ کیا خرافات ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیوں خوشیاں منا رہے ہیں؟ تو ابو ہریرہ نے کہا، ابو بکر صدیق نے کہا، امیر حمزہ نے کہا، انصار صحابہ نے کہا، مہاجرین نے کہا، کیوں نہ خوشی منائے کہ ہمارے لیے مصطفیٰ کریم دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر نعمت ہے۔ سمجھو دا گال یہ دیکھو دا سمجھو مجھے مرشد کریم کی سندھی میں نعت دی عادت ہے۔ سندھی سمجھو دا سب ہے، سبحان اللہ۔ سائن نے فرمایا مجھے مرشد جو شعر ہے، خوشیوں ملائیو مومن مسلم احمد عربی آئیو، مسلم احمد عربی آئیو، دکھ دلاوا آتن کا تھا یا مکے میں جاؤ، دکھ دلاوا آتن کا تھا یا مکے میں جاؤ، برتر بادل برسی آیا مولا وسایا، مولا وسایا، رم جھم راحت روح جرایا، رم جھم رم جھم او رم جھم راحت روح جرایا، آیو تھیو سجایو، دکھ دلاوا آتن تھا یا مکے میں جاؤ، سبحان اللہ۔
پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، محبت سے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ میرے آقا کے آنے کی خوشی صرف ہم کراچی والے نہیں مناتے، یہ تو میرے آقا کے آمد کے گیت خود انبیاء کرام پڑھتے گئے ہیں۔ انبیاء کرام بھی میرے نبی کی آمد کی باتیں کرتے گئے ہیں، دعائیں مانتے گئے ہیں۔ میرے مولا وہ جو آخر الزمان نبی آئے گا، اس سے بھی ہماری اولاد سے بڑا ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، عیسیٰ روح اللہ بشارتیں دے رہے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ دیدار محمدی کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ کہا جائے کہ یہ ہماری عادت نہیں ہے، یہ ہمارے الفاظ نہیں ہے، یہ نبی کے دیدار کا شوق، میلاد کا شوق، محبوب کے آنے کی باتیں کرنا خود انبیاء کرام کی سنت ہے۔ لاؤڈ والے کے چلتے جو شور خراب کرے آواز یہ سمجھ میں سمان ہلکو بیس کی سے تھوڑو ایکو گھٹائی سے گھڑو پریشر نہیں سنار میں رکھا ایڑو کرو مانو کی آواز سمجھ میں اچھے سبحان اللہ۔ مسند احمد بن حنبل میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انی عند اللہ فی ام الکتاب لخاتم النبیین۔ حضور اپنا میلاد خود بیان فرما رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میلاد کہاں سے ثابت ہے؟ یہ سنے حضور اپنا خود میلاد بیان فرما رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4 انبیاء کرام کا میلاد خود بیان فرمایا ہے۔ یہ اپنی خیال میں پوری کرتا ہوں، پھر یہ بتاؤں آپ کو 4 انبیاء کرام کے ولادت کی باتیں، ان کے میلاد کی باتیں، ان کے پیدائش کی باتیں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے تو حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا صفی اللہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ولادت تو نہیں ہوئی بلکہ پیدائش اللہ تعالیٰ نے فرمائی، تخلیق فرمائی۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے وہ جو تخلیق کے مراحل تھے، پیدائش کے مراحل تھے، وہ تمام مراحل خود اللہ نے قرآن مجید میں اکثر اوقات بیان فرمائے۔ رب نے فرمایا کہ میں نے مٹی اور پانی سے بنایا، میں نے آدم کو مٹی سے بنایا، میں نے آدم کو پیدا فرمایا۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، تخلیق ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا، اے فرشتوں میرے آدم کے آگے جھک جاؤ، سجدے میں گر جاؤ۔ سبحان اللہ، سمجھنے کی بات ہے بھائی، اللہ حکم دے رہا ہے کہ آدم کی تخلیق ہوئی، اب خوشیاں مناؤ، کرو، سیلیبریٹ کرو۔ آدم کو سیلیبریٹ کرنے کا حکم اللہ نے فرشتوں کا کو دیا۔ انسان تو تھے ہی نہیں، پہلا آدمی ہے، پہلا انسان ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ اس کے ولادت تو نہیں بلکہ تخلیق کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، پوری جہاں
مناتا نہیں ہے، سیلیبریٹ نہیں کرتا تو نکل میری جنت سے، تو لعنتی ہے، تو پھٹکار کا حقدار ہے۔ آسمانوں میں جو آدم کے آنے پر خوشی مناتے ہیں، سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا جس دن یحییٰ پیدا ہوا اس دن پر اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ اور یحییٰ کی پیدائش کے دن پر اگر اللہ نے سلامتی بھیجی ہے تو یحییٰ کا سردار تو حسنین کا نانا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبیوں کی بات کریں، وہ نبیوں میں رحمت سلامتی بھیجی، خاص لفظ فرمایا کہ جس دن وہ پیدا ہوا اس دن پر سلام ہو۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا میلاد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، جس طرح حضرت موسیٰ پیدا ہوئے، جس طرح ان کی ماں نے اسے چناتا، یہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 25 آیات ہیں قرآن مجید جن میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا میلاد بیان ہوا ہے۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ ان کی ولادت ہوئی، حضرت سیدہ مریم صاحبہ جب آتے جبریل امین آئے، قرآن مجید نے فرمایا کہ بشری صورت میں جبریل امین آئے، ان کے اندر پھونک ماری، وہ حمل سے ہو گئی، پھر ان کو جو درد سے ہوا، بچے کے ولادت کے وقت جو ماں کو درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ درد کی بات بھی قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ بھائی دھیان چاہوں گا، آپ محبت والوں کا دھیان چاہوں گا میں، جب ہمارے گھر میں بچے کی آمد ہونا چاہتی ہے تو ہم اس چیز کو چھپاتے ہیں، یہ تو نہیں بتاتے کہ یہ تکلیف ہوئی، گھر میں یہ تکلیف ہوئی، اس طرح بات ہوئی، نہیں، ہم کہتے ہیں بھائی ڈلیوری کا کیس ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، دعا کرے اللہ آسان کر دے، زیادہ سے زیادہ یہ الفاظ کہتے ہیں۔ لیکن سیدہ مریم علیہ السلام جب آتی ہیں وہ کہتی ہے اللہ اس دن سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی کہ میں کاری عورت ہوں، پھر میرے گھر میں بچہ جو پیدا ہوگا تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے مریم دلگیر نہ ہو، ہم نے تجھے روح اللہ عطا کیا ہے، اللہ کی کلمت اللہ، اللہ کی نشانی تجھے عطا کیا ہے۔ اب یہ میلاد عیسیٰ روح اللہ ہو رہا ہے، ولادت عیسیٰ روح اللہ ہو رہی ہے، اور بیان خود اللہ خود فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم میلاد مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، جب اللہ میلاد عیسیٰ بیان کرتا ہے یہاں کہ یہ نہیں، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی چاہیے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ اگر یہ بات آپ کو نہیں کھٹکتی تو عاشقوں کو میلاد منانے دیں۔ سبحان اللہ۔ اب حضور خود اپنا میلاد مناتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میری ولادت مجھے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں رب کائنات میں انی عند اللہ فی ام الکتاب خاتم النبیین وابن آدم لمنجدل فی دینہ،
میں اللہ کے پاس اس وقت بھی نبی تھا، خاتم النبی تھا، آخری نبی تھا، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا اس وقت بھی تھا جب ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے ہی خاتم الانبیاء لکھ دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ حبیب کبریا نے فرمایا وَأَنَا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، بشارت عیسی بن مریم قومہ، اور میں حضرت عیسیٰ روح اللہ کی جو انہوں نے اپنی قوم کو خوشخبری دی تھی، میں وہ خوشخبری بن کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تھک تو نہیں گئے نا بھائی؟ سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا وَرُؤْيَا أُمِّي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں، وہ نگاہ ہوں، وہ نظر ہوں۔ جب میرا نور آیا، جب میری ولادت ہوئی تو اماں نے دیکھا، سیدہ آمنہ نے دیکھا کہ میرے نور سے پوری دنیا منور ہو گئی ہے۔ سیدہ آمنہ نے دیکھا، سبحان اللہ، جب نور محمدی کے پرتو نظر آمنہ پر پڑتے ہیں، نگاہ آمنہ پر پڑتے ہیں، سمجھنے کی بات ہے، جب نظر آمنہ پر، آنکھیں عیون آمنہ پر نور محمدی پڑتا ہے تو سیدہ آمنہ کی آنکھوں کا وہ نور چمک اٹھتا ہے کہ بیٹی مکہ میں ہے، شام ملک کی ماریاں اور محل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں۔ اب بلاد شام مکہ مکرمہ سے ہزاروں میل دور ہے، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، درمیان میں پہاڑ ہیں، ندیاں ہیں، نالے ہیں، درخت ہیں، شہر ہیں، بستیاں ہیں، آبادیاں ہیں، لیکن ساری بستیاں ہٹ گئی، گویا کہ آمنہ ہٹ گئے۔ آمنہ بیٹی مکہ میں ہے، شام کو دیکھ رہی ہے۔ کراچی والوں، میرے بھائیوں، اگر آمنہ کی آنکھوں کا یہ حال ہے، اسے نور محمدی سے یہ برکت حاصل ہو سکتی ہے، تو بتائیے خود نگاہ محمدی کا کیا کمال ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسنیہ۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس نور آیا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا کیا۔ جب حضور کی ولادت ہوئی تو آمنہ والدہ ماجدہ فرماتی ہے کہ خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا، آنے والا کہے نور ہوں، جو بھیجے وہ کہے نور آیا۔ اب مولوی کہے نور نہ کہو، کہیے سبحان اللہ۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اگر کوئی پانی نہیں ملتا تو یہ گلاس ملے، اس میں ڈوب کر دو۔ حضور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نور والا آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ قرآن مجید
بیت اللہ شریف کی تعمیر کی. تعمیر بیت اللہ ہوئی جو آج مکہ مکرمہ میں بیت عتیق ہے، بیت اللہ معظم ہے. یہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کعبۃ اللہ تعمیر ہو چکا تو حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی میرے مولا اب تعمیر ہو چکا ہے، اے میرے مولا اب فرماؤ کہ یہاں لوگ حج پڑھنے کیسے آئیں گے، یہاں طواف کرنے کے لیے کیسے آئیں گے، یہاں ان کی رسائی کیسے ہوگی. اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم آواز تو نکال، لوگ تک تیری آواز پہنچانے والا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر کہا اے لوگوں میں نے اللہ کا گھر تعمیر کیا ہے، آؤ آ کر اس کا حج پڑھو، اس کا طواف کرو. اللہ کی کرنی ہے. جو ماں کی گود میں بچے تھے انہوں نے بھی سنا، جو لوگ جہاں تھے وہاں کے کانوں تک یہ آواز گئی، حتیٰ کہ وہ آواز ملأ الاعلیٰ سے اوپر جہاں انسانوں کے ارواح روح رکھے ہوئے ہیں وہاں روحوں نے کہا لبیک اللہم لبیک. اور جتنی مرتبہ جس روح نے لبیک کہا اتنی مرتبہ اسے حج بیت اللہ کا نصیب کیا جائے گا. بیت اللہ شریف کا حج اسے اتنی مرتبہ نصیب ہوگا. روایت میں آتا ہے کہ جس روح نے ایک مرتبہ کہا لبیک اللہم لبیک یا اللہ میں حاضر ہوں، اسے ایک دفعہ بیت اللہ کی زیارت نصیب ہوگی. جس نے 2 مرتبہ کہا اسے 2 مرتبہ حاضری نصیب ہوگی. اگر جس نے چھوٹی زندگی میں بھی 100 مرتبہ اسے بیت اللہ کی زیارت نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم میرا آخر الزمان محبوب مصطفیٰ کریم آئے گا جو اس کعبے کو تعظیم دلائے گا، اس کا وقار بلند کرے گا، اس کی عزت بڑھائے گا. تو حضرت سیدنا ابراہیم نے دعا مانگی ہے میرے مولا اے میرے کریم رب وہ محبوب میرے خاندان سے پیدا فرما، مجھے اس کا باپ بننے کا شرف عطا فرما. ابراہیم نے دعا فرمائی. باقی انبیاء بھی جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یہ تمام حضرت ابراہیم کے خاندان سے نکلے. سیدنا ابراہیم کو 2 بیٹے تھے، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ، سیدنا اسحاق علیہ السلام 2 صاحبزادے ہیں. حضرت سیدنا اسحاق سے باقی انبیاء آئے جیسے یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام والتسلیم. تمام انبیاء اور رسل حضرت اسحاق کے خاندان سے نکلے. سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کے خاندان سے کوئی نبی نہیں آیا. آخر الزمان پیغمبر ہمارا محبوب، ہماری آنکھوں کا نور، حبیب کبریا، رؤوف الرحیم، محمد مصطفیٰ عربی مرتبہ حضرت اسماعیل کے خاندان سے پیدا ہوئے. کس طرح دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے قرآن نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ربنا وابعث فیہم منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. سبحان اللہ. اے میرے مولا ان کی
جانوں سے ایسا نبی محبوب جو ان پر تیری آیات تلاوت فرمائے، ان کو کتاب کا علم عطا کرے، ان کو حکمت سکھائے، یہ نفوس کو پاکیزہ کرے۔ اے میرے مولا بے شک تو غالب اور حکمت رکھنے والا ہے۔ یہ الفاظ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے اللہ تعالیٰ نے حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد فرمایا ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ 5 منٹ صرف یہ آیت کا ترجمہ کر لوں پھر دعا مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے سلسلہ چلے گا محفل کا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ سورہ صف آیت نمبر 6، حضرت موسیٰ عیسیٰ روح اللہ بیٹھے اپنی قوم کو فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ